ملک کی خدمت کر سکتا ہے. جو مسلم لیگ کاف میں بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ملک کے لیے زیادہ مفید ہے. ٹارگٹ ہمارا ملک ہے، کوئی پارٹی نہیں. یہ جو نشہ ہے پارٹیوں کا، خدا کے لیے سے باہر آئیں، وطن کا نشہ حاصل کریں، وطن کے ساتھ محبت کریں، وطن کے ساتھ پیار کریں. ہم سیاست کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، کسی پارٹی کے لیے نہیں. عشق ہے تو اپنے ملک کے ساتھ ہے، کسی جماعت کے ساتھ نہیں. جماعت سے پیار صرف اس لیے ہے کہ ایک گروپ کے ساتھ مل کے آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو بہرحال ان انتخابات میں میری دستبستہ ریکویسٹ ہے کراچی سے پشاور تک دوستوں کو کہ ہوش کے ناخن لیں. بڑے بڑے ملک ہمارے سیانوں نے تباہ کرائے، لیبیا تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، افغانستان کے جو اندر ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہیں وہ بھی وہاں کی لیڈرشپ کی غلطیوں کی وجہ سے. اب پاکستان کی لیڈرشپ مزید ایسی غلطیاں نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہمارا بھی لیبیا اور عراق جیسا اشر ہو. یہ وطن اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہے، اس کے کرم سے سنبھلا ہوا ہے، ورنہ ہمارے لیڈروں کی وجہ سے نہیں. ان انتخابات کو پرسکون طریقے سے ہونے دیں، باوقار طریقے سے ہونے دیں، ہر ایک کو اپنی رائے دینے دیں. اور جو بندے گرفتار ہیں، میرا مشورہ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ ہوگی کہ انہیں ان کی ضمانتیں لے کر الیکشن تک جس نے جو بھی جرم کیا ہوا ہے الیکشن تک سب کو رہائی دیں. جتنا بھی بڑا کوئی قاتل ہے، جتنا بھی بڑا کوئی مجرم ہے، الیکشن تک انہیں آزادی دیں تاکہ وہ اپنا میسیج دیں، عوام اپنی رائے دیں. اگر لوگوں کی رائے کھل کے سامنے آتی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اسی میں وطن کی بقا ہے، اسی میں وطن کی عافیت ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان انتخابات میں ہم حصہ لیں گے باوقار طریقے سے. اپنے علاقے کے جو دوست ہیں، میری تمام دوستوں کو، اپنا حلقہ جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے شرق پور شریف کا، میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں کو اپنی یونین کونسل کے اندر ایکٹیو ہوں، اپنے فکر کو، اپنے دوستوں کو متحد کریں، متفق کریں. اس علاقے کی اللہ کا فضل ہے، جتنی خدمت مجھے کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے کبھی کسی نے نہ سوچا نہ کی. کوئی بڑا منصوبہ مجھے ایک دکھا دے جو کسی دوسرے کا ہو، لیکن میری سوچ اس وقت علاقے تک تھی اور علاقے تک ہم کام کیا ہم نے. ابھی میری سوچ صرف یہ ہے کہ ہم نے ملک کے اندر استحکام لے کے آنا ہے. نہ کبھی مجھے وزیر بننے کا شوق ہوا. پہلی دفعہ شاید میں ہی ہوں جسے سینئر منسٹر پنجاب کی آفر ہوئی، قومی اسمبلی میں جا کے پھر وزیر کی آفر ہوئی، بزدار صاحب کے وقت میں پھر مجھے وزارت کی آفر ہوتی رہی، لیکن مجھے کبھی اٹریکشن نہیں آئی. آپ کو اناؤنس کیا جاتا ہے تو ٹی ایل پی کی طرف سے آپ الیکشن کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، تحریک لبیک کے ساتھ میری عقیدت محبت شروع سے ہے، آج سے نہیں ہے. جب سے وہ بنی اس وقت سے ہماری محبت ہے، لیکن مجھے صرف تھوڑا سا سیاسی سٹائل اور انداز کے اوپر ایک اختلاف رہا ہے ادب کے ساتھ اور ان کے احترام کے ساتھ. تو میری کوشش ہے، میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات کا سبب بنائیں. اور میری ان کو گزارش ہوگی کہ جب سیاست کرنی ہے تو دیکھیں پھر پاکستان کے اندر کرسچن بھی ہیں، پاکستان کے اندر سکھ بھی ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی ہیں. تو کیا ہم نے صرف اہل سنت کے لیے سیاست کرنی ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے کرنی ہے؟ جب سیاست کرنی ہے تو وہ سب کے لیے ہے. تو پھر تھوڑا سا اپنا جو ویژن ہے اس کو آپ دیکھیں، جیسے ہم حضور شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمارے عقیدے کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور سب کو پتہ ہے کٹر اہل سنت ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق ہمارے عقائد ہیں، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق ہیں. لیکن اس کے باوجود جہاں ہمارے اختلاف رہے ہیں اہل تشیع کے ساتھ، اہل حدیث دوستوں کے ساتھ، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بطور ایم این اے یا بطور ضلع ناظم میں نے کوئی فرق کیا ہو. اور شرق پور شریف میں بطور خاص آپ سارے گواہ ہیں کہ محرموں میں ہر سال جھگڑا ہوتا تھا. میرے ایم این اے بننے سے پہلے ہر سال ہوتا تھا. جس دفعہ میں ایم این اے بنا ہوں 2002 میں، اس دن سے لے کے جب تک میں ضلع ناظم رہا ہوں ایک جھگڑا مجھے دکھا دیں، نہ شرق پور شریف میں، نہ شیخو پورے میں، نہ امامیہ کالونی میں. کیوں؟ یہ نہیں کہ میں نے کبھی یہ کہا کہ جی میں کوئی اہل تشیع ہو گیا ہوں. ہم کٹر اہل سنت حنفی بریلوی مجددی ہیں، لیکن جب میں ایم این اے ہوں تو میں پھر اہل تشیع کے لیے بھی، اہل سنت کے لیے بھی، اہل حدیث کے لیے بھی مجھے برابر ایک نظر سے دیکھنا ہے اور سب کے لیے مجھے امن کا پیغام دینا ہے. تو اس طریقے سے مطلب میں سمجھتا ہوں جو سیاست اگر کرنی ہے تو اس کو اسی انداز میں کرنا چاہیے. عقیدہ ہمارا ہماری ذات کے ساتھ ہے،
اپنے لیے ہے، اور ایک گھر کے اندر کئی دفعہ ایک گھر کے اندر ہی ایک بندے کا عقیدہ مذہبی کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے۔ اچھا میاں میاں صاحب صاحب، کا آخری سوال، مئی کے جو ملوث تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان اداروں کو چاہیے کہ جو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے یا ان کے شناختی کارڈ بلاک رہنے چاہیے؟ دیکھیں قانونی معاملہ یہی ہے کہ اگر ایک بندے کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، خواہ وہ غلط ہے خواہ وہ صحیح ہے، ایف آئی آر غلط جھوٹی بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس بندے کو عدالت کے آگے سرنڈر تو کرنا چاہیے۔ اگر ایک بندہ عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا تو پھر اس کو اشتہاری کہا جاتا ہے، بھلا اس کے اوپر ایف آئی آر غلط ہی ہو، پھر وہ اشتہاری ہے، تو اشتہاری کا تو پھر کوئی استحقاق نہیں ہوتا۔ اچھا میاں صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے صاحب کے ساتھ خلاف تو فوج نے کوئی اقدام نہیں کیا، ان کی غلطیوں کے باوجود کوئی کام نہیں کیا، لیکن جب اپنی حکومت گرنے کا ملبہ ان پہ ڈالا جو کہ بالکل سراسر غلط بیانی تھا، تو پھر آپ نے ایک ایسے ادارے کو چھیڑ لیا جس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ ان کی غلطی بھی ہو تو ہمیں وہ غلطی ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک ماحول آپ نے خراب کر لیا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اب الیکشن شروع ہو رہے ہیں، کل شاید آخری دن ہے کاغذ جمع کرانے کا۔ تمام دوست جو حصہ لینا چاہتے ہیں کھلے دل سے حصہ لیں، عوام کو اپنی رائے دینے دیں، اور اس کے بعد جو حکومت بنے وہ قانون اور آئین کے مطابق چلے۔ اگر عوامی حکومت قانون اور آئین کے مطابق چلے گی، اگر دو نمبریاں نہیں کریں گی، اپنے گماشتوں کو نہیں پالیں گی، لوٹ مار کا بازار گرم نہیں کریں گی، تو افواج پاکستان بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر آپ لوٹ مار کا بازار گرم کریں، اپنے گماشتوں کو پال لیں، عوام کی فکر نہ کریں، تو پھر آپ کی کوئی گردن پکڑے گا تو ہم اسے یس سر کہیں گے اور اپریشیٹ کریں گے۔ میری تمام سیاسی قائدین سے ریکویسٹ ہے، چھوٹا منہ اور بڑی بات لگتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب بڑوں کو عقل نہیں ہے تو پھر ہمارے جیسے چھوٹوں نے تو بات کرنی ہے۔ بڑوں کو مت ماری گئی، بڑوں کو جب سمجھ نہیں ہے تو پھر ہمارے جیسے بات کریں گے تو شاید ان کا دل کر جائے بہتر طریقے سے چلنے کے لیے۔ اس لیے نہیں آئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 7 لاکھ کے جو بھی برسر اقتدار ہے اس کو مشورہ صحیح دیں، اس کے معاون بنیں اور ملک میں بہتری آ سکے۔ تو اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کنٹریبیوشن ہم کریں گے، آگے اللہ تعالیٰ اس وطن کے اوپر رحم کرے، اور فلسطین کے اور غزہ کے بھائیوں کے لیے پھر دعائیں ہیں، اور ان سے شرمندگی بھی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اکثر اسلامی ریاستوں کے، وہ بے غیرت ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں، ان کے اندر نہ غیرت ہے نہ شرم ہے۔ اب تن تنہا عوام اہل سنت، عوام مسلمان پاکستان یا ایران کے مسلمان یا افغانستان کے مسلمان وہ شاید اس طریقے سے مدد نہ کر سکیں۔ میں نے تو کئی پریس کانفرنسوں میں اور علماء کی میٹنگوں میں یہ بات توجہ دلائی کہ اگر ایران کے حکمران، افغانستان کے حکمران اور پاکستان کے حکمران اپنے مجاہدین کو صرف اجازت دے دیں، ان 3 ملکوں کے لوگ بھی یہ یہودیوں کو چھتر مار مار کے بھگا دیں گے، غزہ کو امن کی مثال بنا دیں گے، جیسے آج افغانستان امن کی مثال بنا ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر آج امن ہے، ایران کے اندر امن ہے، وہاں سکون ہے، لوگ عزت سے رہ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے حکمران تھوڑا اس خوف سے باہر آ جائیں کہ میری حکومت چھینی نہ جائے، مجھے ہٹا نہ دیا جائے، چھینی جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا۔ لیکن اپنا مشن ٹھیک رہنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں متحد اور متفق رہنا چاہیے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہم ہمیشہ امن کا پیغام ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور غیر مسلموں کو بھی عزت دینے کا پیغام سرکار دو عالم نے دیا ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہے تو ہر غیر مسلم بھی اس کے اندر باعزت طریقے سے اپنی عبادات کر سکتا ہے، باعزت طریقے سے کاروبار کر سکتا ہے، باعزت طریقے سے رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں جس طریقے سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے مسلم لیگ نون کے لیے آرگنائز کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف دہ انداز ہے، اور بالکل یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایات نہیں ڈالی جا رہی۔ یہی چیزیں سمجھیں کہ پہلے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور پھر دوبارہ اگر کسی کو موقع ملے گا تو شاید اس سے بھی زیادہ زیادتی ان کے ساتھ پھر کرے، پھر نہ وہ پچھلا رونا روئیں، نہ آئندہ رونے کا پروگرام بنائیں۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی بھی زیادتی ہو رہی ہے یہ مسلم لیگ نون کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔
یہ سب اداروں کی جان کہ ان کو چڑھا چڑھا کے، ان کو غصہ چڑھا چڑھا کے. تو یہ چیزیں ایسی بے سمجھیاں تھیں جن وجوہات سے آپ نے اپنے مخالفین کو اکٹھا کر دیا. لیکن جب عدم اعتماد ہوئی تو مجھے ایک ایم این اے بتا دیں جس کو پاک افواج نے کہا ہو جی خان صاحب کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ نہ چلیں. میں تو خود وٹنس ہوں، بالکل ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں تھا. ہاں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون وہ کوششیں کر رہے تھے، لیکن جب عدم اعتماد ہو گئی اور خان صاحب نے یہ ملبہ ملٹری کے اوپر ڈال دیا جو کہ غلط بیانی تھی، غلط فہمی تھی یا غلط بیانی تھی. اگر غلط فہمی تھی تو پھر بھی اتنے بڑے بندے کو چوک چراہے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے سولڈ ثبوت نہ ہو. اور اگر غلط بیانی تھی تو پھر تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے. تو جب پاک افواج کے خلاف یہ نیوٹرل، یہ جانور، یہ نیوٹرل، یہ جانور، یہ تانے دینے شروع کیے، تو پھر جب آپ نے ان کو چھیڑ لیا، جو کہ غلط کیا، بالکل غلط کیا، بالکل نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے فوج کے خلاف بات کرنا، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے عدلیہ کے خلاف بات کرنا. اگر میں تو یہ کہتا ہوں، اور یہ میری بات آج سے نہیں ہے، 2002 سے ہے، کہ اگر ہماری پاک افواج کے اندر، ہماری عدلیہ کے اندر کوئی غلطی بھی ہو تو ہمیں اندر بیٹھ کے بات کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. چوک میں ہم بات نہیں کر سکتے. ہم چوک چراہے میں اگر اپنے عدلیہ کو بدنام کریں گے، اپنے افواج پاکستان کو بدنام کریں گے، تو ہمارا تحفظ کون کرے گا؟ جہاں تک غلطیوں کا معاملہ ہے تو وہ تو مساجد کے جو امام، جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے اچھے لیڈروں کے اندر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. پاک فوج کے جرنیلوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں. عدالتی فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو بدنام کرنا شروع کر دیں. اس کی اصلاح کریں. جب حکومت آپ کے پاس آتی ہے، عوام کے پاس، اس کی اصلاح کریں. یہی پرابلم نواز شریف صاحب میں تھا، یہی پرابلم بھٹو صاحب میں تھا، کہ ہمیشہ جب بھٹو صاحب کے خلاف بھی ایکشن ہوا تو بھٹو صاحب کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ہوا. جب جعلی اور فراڈ الیکشن انہوں نے کرائے، تمام اپوزیشن نے احتجاج کیا، شور مچایا، اور بھٹو صاحب اپنی اس بدماشی اور غلطی کو ریویو کرنے کو تیار نہیں تھے. تو مجھے بتائیں، آپ نے ووٹ لیا تو آپ کو غیر آئینی الیکشن کرانے کا حق ہے، اور پھر ملٹری نے اگر پکڑ لیا ملک میں امن پیدا کرنے کے لیے تو وہ غیر آئینی کام ہو گیا. تو بھٹو صاحب نے جب غیر آئینی اقدامات کیے اور ملک میں انتشار پیدا ہوا تو فوج نے مداخلت کی. جب نواز شریف صاحب کا دل کر گیا امیر المومنین بننا آئین اور قانون کے خلاف، اور فوج پاکستان کو بار بار وہ زچ کرتے رہے، تو پھر ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا. پھر صوبائی اسمبلیاں خود توڑ دیں. یہ کہاں ہے؟ وہ تو جب حکومت نہ چلے تو توڑنے کا ایک آپشن ہے. یہ تو نہیں کہ آپ کی اکثریت ہے، آپ بہترین طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی توڑ دیں کہ نہیں نہیں ہم نے دل کر رہا ہے توڑنے کا. تو یہ تو غلطیاں تھیں. یہ چیزیں میں عمران خان صاحب یا ان کے جو سینئرز اور عثمان بزدار صاحب جو اس کے وزیر اعلیٰ تھے، یہ باتیں سامنے بھی کرتا رہا ہوں. آج عوام کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کو پرسکون کرنے کے لیے تحریک انصاف کو بھی تحمل سے کام لینا پڑے گا. چونکہ آپ نے ایک جو ماحول خراب کر لیا، اور پھر 9 مئی کا جو سانے ہوا، جس میں اگرچہ تحریک انصاف کا یہ بلیم ہے یا کلیم ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، اور میری بھی بصیرت یہ کہتی ہے یا میرا بھی جتنی معلومات ہیں، یہ تحریک انصاف کی حکمت عملی قطعاً نہیں تھی کہ 9 مئی کو اس طریقے سے توڑ پھوڑ کی جائے. لیکن تحریک انصاف کا یہ تو پلاننگ تھی کہ فوجی جو نشانیاں ہیں ان کے سامنے جا کے احتجاج کیا جائے. یہ اٹسیلف ایک غلطی ہے. اگر خان صاحب کو انلیگل گرفتار کیا گیا تھا، پرچہ ہو گیا، تو خان صاحب کا بچنا ہی ایک غلطی تھا. اور میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جب پرچے ہو گئے تھے، بھلا وہ جھوٹے پرچے تھے، عام بندہ پرچے میں گرفتار ہو جاتا تو خان صاحب کو گرفتار ہونے میں کیا تھا؟ سب کو گرفتاریاں خان صاحب کہہ رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو گئے، سب گرفتار ہو گئے. تو اپنے آگے ایک حصار بنایا ہوا تھا. لوگ تو ان کے ساتھ عشق اور محبت کرتے ہیں، اور لوگ کو دیوانوں کی طرح ان کا تفظ کرتے رہے. لیکن کتنی دیر جو ہونا تھا؟ مجھے اس بات کے اوپر بڑی تشویش تھی. یہ ماحول خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ گیا. اور پھر جو بھی فوجی تنصیبات کے اوپر کیا گیا،
ہو سکتا ہے کسی شرارتی نے کیا ہو، لیکن غلط حکمت عملی تو تحریک انصاف کی تھی، اور انہیں کے اوپر بلیم آئے گا، وہی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ انہیں احتجاج کرنا تھا تو گورنر اس کے بعد جا کرتے، چیف منسٹر اس کے بعد کرتے، پرائم منسٹر اس کے بعد کرتے، جو سیاسی قوتیں ہیں۔ بہرحال اب انتخابات ہو رہے ہیں، میری نگران حکومت کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس تمام معاملات کو پرسکون طریقے سے ہونے دیں۔ یا کچھ دوست مداخلت کریں اور نون لیگ کی طرف سے کوئی ٹکٹ کی آفر ہو تو کیا آپ نون کی طرف سے اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے؟ جی، نون لیگ کی طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا بھی ان کے ساتھ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ایسا سوال آپ کو تو پتہ ہی ہے اس چیز کا، تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میاں صاحب، استحکام پارٹی میں آپ گئے تھے تو کیا استحکام پارٹی والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں؟ دیکھیں، علیم خان صاحب کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ میرا ایک اچھا محبت والا تعلق ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، تو میں نے جہانگیر ترین صاحب کو یہ کہا تھا، علیم خان صاحب کو، کہ مجھے کوئی علیحدہ ٹائم دیں گے، کچھ چیزیں میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے ان کی طرف سے بھی محبت کا پیغام آیا کہ مل کے بیٹھتے ہیں، تو وہ میں کچھ چیزیں ان کی گزارشات کرنی چاہتا ہوں، اپنی وہ سیاسی حکمت عملی کے اندر وسعت پیدا کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس لائن کے مطابق چل پڑیں تو شاید ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ بھی رنگ لے آئیں۔ اچھا میرا آخری سوال ہے یہ کہ اگر استحکام پارٹی اور نون لیگ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تو آپ پی پی 140 سے ایڈجسٹمنٹ میں سیٹ لینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ فیوچر کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور میرا تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہ ارادہ ہے، نہ ذہن ہے، نہ سمجھ ہے، میری تو یہی سمجھ ہے کہ ہم اپنے علاقے کو متحد رکھیں، لیکن جو میرا جو دل کی خواہش ہے، خواہش میری یہی ہے کہ تحریک لبیک، جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان، تمام ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، اور پھر جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ، مرکزی مسلم لیگ ہے، یہ سارے اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور پھر مسلم لیگ جو کاف ہے وہ بھی ان کے ساتھ اگر کوآرڈینیشن میں آ جائے، چودھری سرور صاحب بڑے باصلاحیت سیاسی لیڈر ہیں، بصیرت والے ہیں، تو اگر چودھری سرور صاحب جیسی شخصیت سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے یہ بہتر ہوگا، اور یہ ایک آسن اقدام ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ ضروری تو نہیں میری خواہش کے مطابق ہونا ہے، ہم تو ایک اپنی سوچ کا اظہار کر سکتے ہیں، آگے تو بڑے لیڈران کا کام ہے۔ تو باقی شکریہ سب دوستوں کا۔ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی طرف سے بھی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ شاہ جی، انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو شرپور شریف کی سیٹ کے اوپر ہے، دونوں میں کاغذات ہم انشاءاللہ تعالیٰ جمع کرائیں گے، اور اگر پوسیبل ہوا تو دونوں پہ لڑیں گے، اور اگر کمبینیشن کو دوستوں کے ساتھ بن گیا تو پھر ایک پینل بنا لیں گے اور کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے تو زیادہ حسن ہے، زیادہ اچھائی ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی ایسے ایم این اے مل گئے کہ جن کے ساتھ ہمارا دل مطمئن ہوا تو مجھے کوئی اتنا ٹھرک بھی نہیں ہے کہ میں نے ہر صورت خود الیکشن لڑنا ہے، میں معاونت بھی کر سکتا ہوں، دوستوں کے لیے کام کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں ایم این اے اور ایم پی اے دونوں کے کاغذ جمع کرا رہا ہوں، اور کوشش میری ہوگی کہ کم از کم یا تو ملکی لیول پہ اتحاد، پوزیٹو جو سیاسی جماعتیں ان کا ہو جائے، اور ایک اچھا پینل سامنے آئے۔ ادروائز ہم اپنے علاقے کی حد تک ایک کوشش کریں گے دوستوں کا اتحاد کرنے کی۔ یہ 3 جو ایم پی اے کی سیٹیں ہیں اور ایک ایم این اے کی سیٹ ہے، یہ کوئی اچھی سوچ رکھنے والے دوست متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور ہم اپنا اچھا کنٹریبیوشن ملک میں کر سکیں۔ جی، مطلب کہ پاکستان سے آزادی تو نہیں، مطلب پاکستانی کی حیثیت سے۔ جی، لیکن کوئی پارٹی ابھی آپ شو نہیں کر رہے؟ جی، مطلب کہ دیکھیں، اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں، اور یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ٹک ٹاک کی ابھی اور نشانات کی ابھی ٹائم ہے، اس وقت تک کیا کمبینیشن بنتا ہے، کیا آپ کی لائیو میں عوام یہی پوچھ رہے ہیں، کافی کوئی 35 سے 40 لوگ ہیں، وہ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں میاں صاحب کون سی پارٹی جوائن کر رہے ہیں؟ جی، میرا تمام دوستوں کا ہے کہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی اپنے علاقے کے دوست ہیں، اور جو بڑی پارٹیاں ہیں، استحکام پاکستان ہے، مسلم لیگ، کاف ہے، تحریک لبیک ہے، تمام قابل احترام ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ مذہبی جماعتیں اگر متحد ہو جائیں تو میں ان کے لیے فی سبیل اللہ اپنے پلے سے بھی 4 روپے خرچ کر کے وقت دوں تو مجھے سکون ہوگا، اور اگر
पार्टियां आपस में मुत्तफिक और मुतहद ना हों तो फिर हम भी आज़ाद हैं, तो अगर वो सब आज़ाद हैं तो फिर हम भी आज़ाद हैं। तो अगर कोई अच्छा शक्ल बन गई तो उनके साथ चला जा सकता है, तो वगरना मुल्क के अंदर तो अपना कंट्रीब्यूशन तो करना ही है। अपने इलाके की हद तक तो हम दोस्तों को मुत्तहद और मुतफिक रखें, तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे इलाके के दोस्त मुतफिक और मुतहद रहे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कराची से खैबर तक इंशाअल्लाह ताला कोई हमारा रिकॉर्ड जैसे पहले नहीं किसी ने तोड़ा, आइंदा भी नहीं कोई तोड़ेगा। मियां साहब, इलाके के अहबाब की मोहब्बत की वजह से मुझे कामयाबी मिली। और उस वक्त से लेके फिर ज़िला नाज़मी का भी मरला आया, और वो भी मुझे इलाके के MNA MPs हमारे शेखुपुरा के उनका इत्तफाक राय था, और मुझे कहा गया कि आपके लिए सारे मुतफिक हैं और आपको हम चाहते हैं कि अब ज़िला नाज़म के लिए उम्मीदवार बने। तो मैंने बिल्कुल सबके कहने के ऊपर रज़ामंदी का इजहार किया और गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा लिया, और पूरे पंजाब या शायद पूरे पाकिस्तान से हाईएस्ट वोट लेकर ज़िला नाज़म मुंतखब हुआ। ये भी मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि पूरे ज़िला भर के लोगों ने जितना मोहब्बत किया, जितना प्यार किया, और फिर जितना मुझे मौका मिला मैंने पूरे ज़िले की खिदमत की। जिस इलाके से मुझे वोट नहीं भी मिले थे उन दोस्तों के साथ भी मैंने डेवलपमेंट के मामले में उनके एजुकेशन, हेल्थ और जहाँ तक मैं खिदमात का सर अंजाम दे सका अपनी ज़िला नाज़म के तौर पे इस्तिताअत के मुताबिक वो मैंने किए। और अब इत्तफाक ऐसा हुआ कि सूबाई असम्बली के अंदर मेरा सोच तो नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे बने और इलाके भर के दोस्तों ने फिर मुझे इस बात के ऊपर कन्विंस किया, और अल्लाह सोने को मंजूर था तो सूबाई असम्बली में जाने का मौका मिला। देखिए, मैंने हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े जो हमें एक फ़ायदा हमेशा रहा है, जब मैं MNA बना तो जमाली साहब वज़ीर आज़म थे, अगरचे हम तो अपोजिशन में थे, लेकिन जब उनसे चंद एक बार मुलाकात हुई तो वो शरफ शरीफ की निस्बत की वजह से बहुत मोहब्बत से वो मिलते थे और बड़े एहतराम के साथ वो शरफ शरीफ का जिक्र करते थे। इस तरीके से जिससे भी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब भी हमेशा शरफ शरीफ की निस्बत की वजह से बहुत उन्होंने हमेशा प्यार किया, मोहब्बत से हमेशा मिले, और इमरान खान साहब से कुर्बत रही तो उनका भी एटीट्यूड जो था वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। चौधरी परवेज़ लाई साहब से बड़ी कुर्बत रही। तो जितने भी सीनियर्स हैं, और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो तो जब सदर नहीं रहे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूं और उनके साथ ला के काम करूं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप खुद सियासत में दोबारा ना आएँ, तहम्मुल से एक दूसरे का मुकाबला करें, तहरीक इंसाफ को भी बर्दाश्त करें, मुस्लिम लीग नून को बर्दाश्त करें, पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करें, तहरीक लब्बैक को बर्दाश्त करें, तमाम मजहबी कुव्वतों को बर्दाश्त करें और लोगों को अपनी राय देने दें। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर होने चाहिए, लेकिन मेरी वो कोशिशें रहीं और हर वोटर को कंपलसरी होना चाहिए कि वोट का अपना हक वो इस्तेमाल करे। लेकिन अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और दोबारा अगर रब सोने को मंजूर हुआ और दोस्तों ने मोहब्बत की अल्लाह के फजल से, तो कौमी असम्बली में अगर जाने का मौका मिला तो मेरा यह मिशन है कि हम इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि आइंदा इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी का कानून पास कराया जाए, तमाम MNAs को कन्विंस किया जाए। ये भी शरफ शरीफ के अवाम और हमारे हल्के के उस वक्त NA 132 था, काला शाह काकू से लेके इमामिया कॉलोनी, कोट अब्दुल मालिक, शरफ शरीफ, मंडी फैज़ाबाद तक जितना एरिया जिन्होंने मेरे साथ प्यार किया, मोहब्बत की, और मैं MNA बना 2002 में, कि आप ही के MNA ने जब मेरा पहला दिन था असम्बली फ्लोर के ऊपर 2 बिल मैंने पेश किए जो बाद में वो बिल मंजूर हुए। क्यों? मैंने तमाम MNAs को कंपेन की, कन्विंस कर लिया, और बड़े बड़े सीनियर MNAs ने मुझे सराहा कि शरफ साहब आपने बात बिल्कुल ठीक लिखी है। आज भी रिकॉर्ड निकाल लें 2002 की असम्बली का, मियाँ जलील शरफ के उस एजेंडे के ऊपर पहले सफ़े के ऊपर जो एजेंडे हैं उनके अंदर मियाँ जलील के वो 2
بل موجود ہیں جو بعد میں پاس بھی ہوئے، اور یہ اعزاز نواز شریف صاحب سمیت، عمران خان صاحب سمیت، زرداری صاحب سمیت میں تمام کو چیلنج کرتا ہوں، کراچی سے خیبر تک شاید کسی ایک ایم این اے کو یہ اعزاز حاصل نہ ہوا ہو کہ اس کا زندگی کا پہلا دن اسمبلی میں ہو اور پہلے دن ہی اس نے قومی مفاد کے اندر کوئی بل پیش کر دیا ہو۔ الحمدللہ اس پہ مجھے فخر ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میرا تو یہی مشن ہے۔ جب میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی میں گیا تھا تو میں نے راجہ ظفر الحق صاحب، چودھری نثار صاحب، جوید ہاشمی صاحب، تینوں آجات ہیں، اللہ ان کی عمر لمبی کرے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ جب ہم صرف 15 ایم این اے الیکٹڈ تھے مسلم لیگ نون سے، اور ہمارے سینئرز بیٹھے تھے مسلم لیگ کے دفتر میں، تو میں نے پہلی میٹنگ میں عرض کیا راجہ ظفر الحق صاحب کو مخاطب کر کے کہ جناب ہم نواز شریف صاحب سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے لیے بہتر سوچا ہے، انہوں نے ملک کی بہتر خدمت کی ہے، لیکن مقصد پاکستان ہے، مقصد نواز شریف صاحب کا خاندان نہیں۔ جو پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بے نظیر صاحب اور بھٹو صاحب نے بہتر خدمت کی ہے۔ بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا میں نے آبزرو کیا اور جو میرا پرخلوص انالیسز ہے، غلطیاں سیاستدانوں کی ہوتی ہیں، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط حکمت عملی کی وجہ سے معاملات جب خراب کر لیتے ہیں، اور پھر ملٹری جب انوالو ہوتی ہے تو بلیم ان پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر معاملہ صحیح چلے تو ملٹری کبھی انوالو نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں ہونا چاہیے، نہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب الیکٹڈ وزیر اعظم، الیکٹڈ پرائم منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر غیر آئینی، غیر قانونی حرکات کریں گے تو کیا ان کا غیر آئینی کام کرنا جائز ہے اور ایک فوجی کا غیر آئینی کام کرنا پھر حرام ہو جاتا ہے؟ یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آتی۔ بہرحال اب دیکھیں انتخابات ہو رہے ہیں، تو میری تمام سیاستدانوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اپنی انا کو چھوڑیں، اپنی خود غرضیوں کو چھوڑیں، تو خدا کے لیے، ملک کے لیے سوچیں۔ ابھی پاکستان کے اندر جو سیاسی کلچر بنا دیا گیا ہے، ایک پارٹی کو جو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی، ان کی خواہش اور ان کے ایک ترتیب کی وجہ سے۔ لیکن اس میں طریقہ انصاف کی غلطیاں بالکل شامل ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس تمام زیادتی کا، یہ بات میں آج پہلی دفعہ نہیں کر رہا، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کی، اس کی وجہ خود عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے ایسی غلطیاں کی جو ان کے لیول کی بھی نہیں تھیں، ان کا مقصد بھی نہیں تھا، اور ہر ایک کو اپنے خلاف کرتے چلے گئے، اور پاک افواج کے خلاف بھی ماحول بنانا شروع کر دیا، جبکہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی پروگرام پاک افواج کی طرف سے نہیں تھا۔ یہ تو بات میں چیلنج سے ہمیشہ کہتا ہوں، جتنے بھی سینئرز ہیں وہ مجھے ثابت کر دیں، ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ میں تو کئی چیزوں کے اندر وٹنس ہوں۔ خان صاحب کی حکومت گری خان صاحب کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپوزیشن کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، اسمبلیوں سے بائیکاٹ کر دیا۔ یہ کہاں کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے گی پھر وہ اسمبلی کا بائیکاٹ کر دے گا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شرق شریف کے صحافی برادری کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مختصر وقت میں انہوں نے وقت نکالا اور ایک بات چیت کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر جو نئے انتخابات ہیں وہ اب 8 فروری کو پایہ تکمیل تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے۔ جو قوتیں کوشش کر رہی تھیں کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں یا نہ ہوں، ان کی کوششیں ناکام ہوئیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایکشن لینے کی وجہ سے
یہ عوام کو اپنی رائے دینے کا حق جو ہے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی ملے گا، اور عوامی امنگوں کے مطابق آگے معاملات چلیں گے۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اپنے تجربے کے مطابق یہ گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ پاک افواج کے خلاف جو رجحان بنایا گیا مختلف سیاسی قائدین کی طرف سے، اور ہمارے کئی صحافی برادری کے دوست بھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور مختلف غلطیوں اور مختلف نقصانات کا جو ذمہ دار ہے وہ افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ یا ان کے شانوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میں زمانہ طالب علمی میں اسٹوڈنٹس پولیٹکس کے ساتھ انوالو رہا، انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے لاہور کے اندر ایکٹیویٹیز رہیں 82، 83، 89 تک۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی سیاسی دوستوں کے ساتھ میل ملاقاتیں رہیں، اور پھر عملی زندگی کے اندر جب کاروباری معاملات شروع ہوئے اور 2002 میں مجھے علاقے کے دوستوں کی طرف سے اور سینئرز کی طرف سے کہا گیا کہ میں انتخابات میں حصہ لوں، اور میں نے قومی اسمبلی کے انتخاب میں پہلی دفعہ، میری زندگی کا وہ پہلا الیکشن تھا جو میں نے خود حصہ لیا۔ ہم سیاسی جماعتوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ باوقار طریقے سے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، لوگوں کو اپنی رائے باعزت طریقے سے دینے دیں، جو بھی عوام کی رائے آئے گی، اگر جمہوری حکومت آئندہ کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، بیوروکریسی کہہ لیں، یا پاک افواج کہہ لیں، یا ہماری عدلیہ کہہ لیں، کسی کو انوالو ہونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، نہ کوئی ہونا چاہتا ہے۔ جب وزیر اعظم غیر آئینی غیر قانونی کام کرے گا اور پھر کہ چونکہ میں الیکٹڈ ہوں، اور میں بھئی آپ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں پرانی باتیں نہیں چھیڑتا، اگر حال کی بات خان صاحب کی بات اگر کروں، میری خان صاحب سے محبت ہے، یہ میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، لیکن اختلاف رائے بھی ہے کہ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب تھے، کیا آئین میں یہ نہیں لکھا کہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے یہ فلاں فلاں فیصلے جو ہیں اتفاق سے کریں گے؟ جب آئین یہ لکھا ہے تو کیا خان صاحب لیڈر آف اپوزیشن کو ملنے کو تیار تھے؟ نہیں ملتے تھے۔ کیا خان صاحب کا یہ نہ ملنا غیر آئینی اقدام نہیں تھا؟ لیڈر آف اپوزیشن جو بھی ہو، شہباز شریف صاحب تو چیف منسٹر رہے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہو جو سچ مچ جس سے نفرت بھی ہو، لیکن جب وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے تو آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سے ہاتھ بھی ملانا ہے، اس سے بیٹھنا بھی ہے، ملنا بھی ہے۔ کیا خان صاحب کا یہ اقدام غیر آئینی نہیں تھا؟ اور پھر خان صاحب جب یہ کہتے تھے میں نے این آر او نہیں دینا، کیا یہ غیر آئینی نہیں تھا؟ کس آئین کے تحت خان صاحب این آر او دے سکتے تھے؟ میں یہ باتیں کہتا تھا عثمان بزدار صاحب کے سامنے بھی اور سینئر رفقا کے سامنے بھی کہ خان صاحب کیوں یہ نعرے لگاتے ہیں؟ بھائی پکڑنا ہے تو پولیس نے پکڑنا ہے، اداروں نے پکڑنا ہے کسی چور کو، چھوڑنا ہے تو عدالتوں نے چھوڑنا ہے۔ وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے جب آپ آئینی اور قانونی طور پہ نہ کسی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی کو پکڑ سکتے ہیں؟ آپ کیوں نعرے لگاتے ہیں فضول قسم کے؟ تو بہرحال خان صاحب نے اس طریقے سے ایک غلط ماحول بنا دیا۔ اور پھر دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو خان صاحب کی ڈیل تھی جس میں انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، بالکل ٹھیک کہا، انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں اڈے دیں، خان صاحب کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل ٹھیک۔ لیکن کیا پھر اس کو سلوگن بنا لینا چاہیے تھا؟ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، لیکن بعد میں ہر چوک میں ایبسولوٹلی ناٹ ہم کوئی غلام ہے، ایبسولوٹلی ناٹ ہم کوئی غلام ہے۔ جب اس چیز کو نعرہ بنا لیں گے، سلوگن بنا لیں گے، تو آپ ایک طاقت کو جو آپ کے ساتھ فرینڈلی ماحول چاہتی ہے اور ہمیشہ فرینڈلی ماحول رکھنے کی کوشش کرتی ہے، آپ نے اس کو خام خواہ اپنے خلاف کر لیا۔